صلی علی رسولہ الکریم۔ حافظ قرآن کی برکت سے پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ ابن بطوطہ اپنے شہر مراکش سے نکلے، عرب سے عجم آئے، بخارا سے ہندوستان، یہاں سے چین، مختلف جزیروں کا چکر لگاتے ہوئے واپس اندلس کے راستے سے اپنے وطن پہنچے۔ وہ اپنی زبان سے یہ واقعہ سناتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جب میں جزیرہ مالدیو پر پہنچا تو میں نے وہاں جا کر ایک خوبصورت مسجد دیکھی جو بڑی خوبصورت تھی، اور اس مسجد پر مراکش کے ایک حافظ کا نام درج تھا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے اس کا یوں پس منظر بیان کیا۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ مراکش سے ایک حافظ آیا تھا یہاں پہ مزدوری کرنے کے لیے، اور یہاں قریب ہی ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس بڑھیا کے پاس وہ قیام پذیر تھا، اور اس بڑھیا کی ایک بیٹی تھی، نوجوان تھی۔ ایک دن وہ بڑھیا رو رہی تھی تو اس حافظ نے اس بڑھیا سے اس وجہ پوچھی کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا، بیٹا یہ تیرا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا معاملہ ہے۔ تو حافظ نے اصرار کیا کہ نہیں، مجھے آپ بتائیں آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا، میں رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ ہمارے شہر کے اندر ایک بڑا بت خانہ ہے، اور اس بت خانے کے اندر ہر یکم تاریخ کو، مہینے کے ہر یکم کو ایک نوجوان دلہن وہاں پہ بٹھائی جاتی ہے، اور وہاں پہ ایک بڑا جن ہے، اور جن آ کر اس پر تشدد کرتا ہے اور تشدد کر کے اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ آج میری بیٹی کی باری ہے، آج بادشاہ کا حکم آیا ہے کہ آپ کی بیٹی کی باری ہے۔ میری تو ایک بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کو اس کے لیے قربان کروں گی۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے۔ تو حافظ قرآن نے کہا، اماں تو رونا، آج میں آپ کی بیٹی کی جگہ میں جاؤں گا، آپ مجھے اپنی بیٹی والا دلہن والا لباس پہنائے، آج میں آپ کی بیٹی کی جگہ جاؤں گا۔ حافظ قرآن کی اس وقت داڑھی مبارک نہیں تھی، تو حافظ قرآن کو اس بڑھیا نے کہا، نہیں بیٹا یہ تیرے بس کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے شہر کا اپنا معاملہ ہے۔ تو حافظ نے اصرار کیا، تو پھر اس بوڑھیا نے وہ دلہن والا لباس اس حافظ قرآن کو دے دیا۔ وہ حافظ قرآن دلہن والا لباس پہن کر وہ اس بڑے بت خانے کے اندر چلا جاتا ہے، اور بڑے بت خانے کے اندر جا کر وہ اپنی زبان مبارک سے فرماتا ہے کہ میں نے وہاں پہ جا کر مغرب کی نماز ادا کی اور عشاء کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد میں مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا۔ جب رات کا آدھا حصہ گزر گیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ بڑا جن وہ جو ہے میرے پیچھے آیا کھڑا ہے۔ جب مجھے محسوس ہوا تو میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ جن چلا گیا۔ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، نہ آبادی کو کچھ کہا۔ تو حافظ قرآن جب صبح ہوئی تو حافظ قرآن بالکل صحیح سلامت تھا۔ تو لوگوں نے اس سے وجہ پوچھی۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ حافظ قرآن کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، بادشاہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا حافظ قرآن کے پاس آتا ہے، اور آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تیرے پاس کیا جادو ہے کہ تو نے اس جادو کو، اس جن کو جو ہے بھگا دیا ہے؟ تو حافظ قرآن نے بتایا کہ میں پوری رات قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، میں حافظ قرآن ہوں، اسی قرآن کی برکت سے اس جن نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے بعد اس جن نے وہاں پہ آنا بھی بند کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے تمام بادشاہ سمیت اس حافظ قرآن کے پاس آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا، اور تمام ملک جو ہے اس کا مسلمان ہو گیا۔ اور اس بادشاہ نے اسی جگہ پر جہاں پہ وہ بڑا بت خانہ بنا ہوا تھا، وہاں پر ایک بڑی سی خوبصورت مسجد تعمیر کروائی، اور اس مسجد کے اوپر اسی حافظ قرآن کا نام درج کروایا۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب
اسی لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہم سب کو حافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔